انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، پیروکاران حضرت شاہ صاحب محمد رسول اللہ قوم اور حاضرین جمعہ، سامعین اکرام، السلام علیکم. درگاہ لم یزل جس نے ہمیں اشرف مخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا کیا، تمام مخلوقات کا سردار بنایا، ان تمام سے افضل بنایا. انسانوں کی افضلیت کا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی فوقیت اور اہمیت اور فضیلت دی گئی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الحکیم ویعلمہم الکتاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا ہے آپ نے نبی ہم میں سے مبعوث ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے. اس لیے نبوت عالج فخر سے کہتے ہیں کہ ذریت آدم باللہ ابراہیم. نوربخشی اس بات کا ہمیشہ کا فرق ہے امت محمد کا. نوربخشی اس بات کا فرق کرتے ہیں امت محمد ہے، ذریت آدم ہے اور ملت ابراہیم ہے اور محبت اہل بیت محبت علی. تو ذات پاک کو ذات پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو سلام اسی ذات کے لیے جو لائے جو یکتا ہے، جو لائے عبادت ہے، جس کے بعد کوئی عبادت کرے. اس کے بعد ہم مدد کرتے ہیں اس محمد کی جو ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے اور ان کی اولاد درود و سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا کی طرف سے آپ کو سلام کے بعد یہ بات مہینے کی ابتدا ہے جس میں محسن انسانیت کی تقریر ہوئی ہے. ماشاءاللہ اللہ اس سے قبل والی جمعہ جب میں اس محفل میں تھا میں سن رہا تھا کہ نوجوان خطاب پا رہے تھے جو کہ شاید بہت ہی شاگردوں کا وہ بہت اچھے وہ بڑے زبردست انداز میں جو ہے نا 4 مہینے کی فضیلت دکھ رہے تھے. سوچا بھی اس 4 مہینے کے ساتھ 4 راتوں کی بھی فضیلت آئی. 4 مہینے کی فضیلت دکھ رہے تھے. ان میں سے رمضان شریف جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جو کا تنزل الملائکۃ والروح فیہ السلام. ماہ رمضان کی فضیلت دے رہے تھے اور اس کے بعد ماہ رجب کی فضیلت دے رہے تھے. وہ اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ ماہ رمضان رجب گزرے اور اس کے بعد شعبان کی فضیلت دے رہے تھے اور اس کے بعد وہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کی فضیلت دی. بہت ہی اسلام ہے ان 4 مہینوں میں بنسبت دوسرے ایام کی اور دوسرے مہینوں کے جو عبادت آپ کرتے ہیں ان 4 مہینوں میں بہت بڑی اس کو 70 گنا جو ہے اس کی عبادت میں فضیلت مرتبہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں؟ رمضان کا آپ کو مفت مختصر سے اشارہ کیا اور انہی 4 مہینوں میں ایک شخص انہی 4 مہینوں میں ایک شخص ہے جو ماشاءاللہ اللہ سے تعلق رہنے والے تمام کو اس پر پابند ہوتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، خدا سے کھڑکھڑا کے دعا مانگتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوتی ہے، ان کے دامن بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خون سکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کون سی شان ہے؟ تو پہلا رمضان متحر میں ہے کہ شب قدر. ابھی میں نے کہا کہ وہ رات تمام وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. وہ رات جو صبح تک امن و سلامتی کی ضامن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آپ لیلۃ القدر کی جو نماز پڑھتے ہیں، جو خدا سے مناجات کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
پورا آنکھوں میں جو ہے کاٹ لیتے ہیں، سوتے ہیں، روتے ہیں۔ دوسری شب محرم کی شب عاشور ہے، وہ رات صبح مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس اللہ کے ذریعے دشمنوں سے، یزیدیوں سے، عمر سعد سے، شبر دشمن سے ایک رات کی عبادت کا اجازت مانگے۔ دیکھو اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اس وقت اس شب کو دیکھیں تو ہمیں ابن مسلم روایت کرتے ہیں جس طرح شہد کے اوپر شہد کی مکھی بلبلا رہے، اسی طرح حسین کی خاتموں سے تلاوت کی اور ذکر اثار کی آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ جائیں اصحاب کے خیمے میں جائیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کیا بات ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ حسین کے خیمے کے پاس جائے تو تلاوت کلام الہی میں مشغول ہے، ہر اصحاب تلاوت میں مشغول ہے۔ حسین نے سے اور رات کے آخری پہلے سجدے میں سبوح قدوس رب ورب الملائکۃ والروح، وہ شب جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب تیسری شب میں آپ کو بتا دوں، تیسری شب جو رجب گزرے ہیں، ماہ رجب گزرے ہیں، ماہ رجب کی پہلی تاریخ کی پہلے جمعرات کو نماز مغرب، یہ آپ کو میری کتابوں میں اس طرح مخصوص نمبریات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان شب کی تعریف جتنے آپ اور میرے بزرگان نے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ فخر بھی ہمیں حاصل ہے کہ آپ اور میں اس پر عمل پیرا ہوں، ہمارے مکتب کے ماننے والے اس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ مغرب کو اور عشاء کے درمیان اس شب میں 12 رکعتوں پر ایک نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اس نماز کو آپ کہتے ہیں جمعرات کی شب کو نماز، اس نماز کو کہتے ہیں لیلۃ الرغائب۔ ہم نے شاید پڑھے آپ سب اشکال پہنچی لیلۃ الرغائب، اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، اس کی اتنی مرتبہ بیان کی گئی ہے جس کا کوئی حد ہے شب لیلۃ الرغائب۔ اور اس میں بھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اصحاب حسین نے شب عاشور کے دن، شب عاشور کے شب سجدے میں ان کی خیموں سے جو آواز ذکر کی بلند ہو رہی تھی، وہی ذکر اس میں کثرت سے لگا ہے۔ علماء اکرام یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، جب بھی آپ سجدے سے اٹھو، جب بھی آپ سجدے میں جاؤ، وہاں رکھا ہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خوشی سے بیٹھ جائے، آپ خشاش ہو جائے، آپ فریش ہو جائے۔ اس وقت آپ جو خواہشات اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں ایمان کو، پھر مانگو بھائی مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب ایک نعرہ مت بناؤ، یہ تو بہت عظیم ہے۔ اس وقت آپ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، جب آپ کے دل میں حرص، لالچ، تمنا، بغض، حسد، کینہ اور رجحانہ، وہ سارے سبھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مت مانگو، کیونکہ وہاں تو آپ کے دروازے پر شیطان کا پہرا ہے۔ آپ کے دل کے اندر سے جو مانگنے والے اس کو وہاں پر شیطان کا پہرا ہے۔ جب رحمان کا پہرا ہوگا، جب ذکر کا پہرا ہوگا، جب لا الہ الا اللہ کی ذکر کا پہرا ہوگا، جب عالم کا حال کی ذکر کا پہرا ہوگا، جب اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار میں نے دعائیں کی، منت مانگی، اتنے حج کیا، اتنے عمرے کی، اتنی زیارت کی، اتنے مساجد کو گئے، لیکن آپ ایک تو آپ اپنے کو شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ زندگی کے پہلو میں آپ کبھی اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو بچوں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اس کی شفایات کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو آپ سے زیادہ تکلیف میں جو مبتلا ہے اس کو دیکھو۔ اگر آپ آنکھوں سے تھوڑی سی معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے تو آپ ان کو دیکھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ، شکر ہے۔ من لم یشکر الناس جس نے خدا کے انسان کو شکر ادا نہیں کیا ہوگا، خدا کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس کو شکر کرنے کے بعد اپنے حالات شکر کرنے کے بعد اللہ آپ کو دیکھا یہ وعدہ ہے، یہ بالکل یہ ہو گیا 3 شب، 3 شب۔ یہ بیٹا جوان لو آپ کو اس چیز کو یاد ہے،
ٹھیک ہے جمعہ مبارک خصوصاً دلی جیسی جگہ پر، لاہور جیسی جگہ پر، لاہور کراچی جیسی جگہ پر لوگ دور دراز سے کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی تعلیم کے سلسلے میں، کوئی اپنے بیماری کے سلسلے میں، کوئی اپنے ایسے سروس ہی بچنے کے لیے، مثلا میں تو اللہ کی طرف سے اللہ نے سکھایا دیا سب کچھ صرف سروس سے بچنے کے لیے اوائڈ کرتے ویٹ کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آتے ہیں ملتے ہیں، سنت ہے بہت ایک چیز سے کرے دیتے ہیں خوشی ہے۔ ایک چیز کا مجھے ہو رہا ہے جو میں نے پھر کیا، یہ تو میں نے ہاتھ مسا کی کدو میں، تو ہمارے یہاں گاؤں میں تو جگہ نہیں ہوگی ہوتی ہے، یہاں میں جو پھر کیا ہوئی ہے کہ آج تک بھائی آپ نے اس بچے کی حدیث جو حدیث پڑھا ہے الجمعۃ حج المساکین وعید المومنین اذا سعد خطیب المنبر، وہ وہی ساتھ ہے آپ کی جمعہ کی ہے، آپ کی عید کی ہے، اذا سعد خطیب المنبر، جب خطیب یہاں خطبے کے شروع ہوتے ہیں اور خطیب خطبے سے ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ جمعہ کے ساتھ ہے، اس کو آپ اس میں کرو بات باتوں میں، ہاں خوش خبروں میں، غیبتوں میں، ظاہرہ کو بلا کر بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس بہتر میں جو ہے نا فرشتہ ہے، یہ تو فرشتوں کا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی محسانہ اور خراب نہیں ہے، یہ تو کوئی چینس نہیں ہے، یہ تو خدا کو دیکھنے والے، خدا تک پہنچنے والے راستے پر مؤثر راستہ ہے، یہ محراب ممبر آپ کو کل کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو خدا کا سب لے لے گا اور ہماری سجائی کو مانگیے، سب سے پہلا آپ جو ہے نا سب کو اپنے اللہ سے پورا کرو، پھر اس کے بعد باتیں مت کرو، اللہ کو باتیں آپ نہ کریں اور سے سنیں اور کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ۔ اور میں نے 3 شرط بتایا، ممکن ہے چند جوانی لیلۃ الرغائب کا بھی بتانا ممکن ہے، لیکن نمبر شو میں کا مطلب یہ مجھے فیل نہیں ہوتا ہے کہ نمبر سب کو بتائیں۔ اب ایک شب ہو، ایک شب بول رہا، وہ شب ہے شب برات، وہ شعبان کے مہینے، ٹھیک ہے؟ اس شب کی بھی عظیم عبادت ہے، جس طرح 100 رکعت اس کے لیے، جس طرح شب قدر کے اس طرح 100 رکعت اس کے لیے۔ تو اب یہ رہا ہے 4 کا 4 شب جو ہے ان میں ان کو فضیلت و مرتبت دوں، کیوں؟ تو آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں فضیلت بھی ایک تو قرآن عظیم نازل میں، دوسرا حضرت مولا علی علیہ السلام کو سمجھیں، رات کی شب کی عبادت کرنے کا سردار ابھی آپ جو ہے فرماتے ہیں بلبل تصوف، آپ فرماتے ہیں تصوف، وہی تصوف کی تعریف مولا علی نے تیز شروع کیا ہے، الطاع ترک و توبۃ و تقیٰ، دنیا کو ترک کی، اس کا مطلب کیسے حلالی سے ترک نہیں کیا ہے، دنیا کو طلاق کی، اس کا مطلب اس سے حلالی سے طلاق کی، اس کا حلالی سے دور نہیں مانگا، ایلوی سے دور نہیں مانگا ہے، حفظ اللہ سے شیطان ہے مخاباسیت طرف جو انسان کو گمراہ کی طرف دیتے ہیں، اور اس کی تقویٰ میں عبادت ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک سائل آیا مسجد کوفے میں، سال آیا تو وہاں ایک بندہ رو رہے تھے، خدا سے رو رہے تھے، تو اس سائل نے کہا اے فقیر تو بھی میرے طرح بخیر رہ رہے ہوں گے، لہٰذا چلو تو کچھ نہیں دے سکتے، مجھے ایسا کر دکھا جہاں جا کے میں اپنے لیے کھانا مانگ سکوں۔ وہ سائل وہ کر دکھایا، فقیر نے جو مسجد کے محراب میں بیٹھے ہوئے گڑگڑا کے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو ذکر میں مشہور تھے، پیٹ اندر کو تلسی ہوئی تھی، آنکھیں اندر تلسی ہوئی تھی، گیا اس گھر میں در پر بات کیا، تو وہاں وہ نوجوان کے سامنے کھانا لائے ہوئے تھے، کھانا مانگا تو وہی نوجوانوں نے اٹھا کے اس کو دے دیا کہ یہ کھا، اس نے کھایا نہیں، کھانے کو اٹھا کے جو اس کو بھیک میں ملے اس کو اٹھا کے اٹھ کے چلنے لگے، تو نوجوانوں نے بولا کھاؤ یہاں کھا کے چل، اگر پیٹ نہ ہوئے تو ہم ہوتے ہیں۔ کہا نہیں مجھ سے زیادہ بھوکا ایک غریب فقیر مسجد میں رو رہے ہیں، میں یہ کھانا اس کو لے کے جا رہا ہوں، تو وہ مسکرانے لگے دونوں نوجوان، مجھے حسین کرتے وہ حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام فرمایا تو اس فقیر کو وہ تو ہمیشہ اللہم اہدنا مسکینا واغننا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین، وہ تو مسکین ہے، وہ تو گداگری کرنے والے مسکین نہیں ہے، وہ تو یہ فریاد کرنے والے ہیں کہ مجھے بیدار کر مسکینوں کی شکل میں، مجھے معصوم موت دے مسکینوں کی شکل میں، میں ان مسکینوں کی شکل میں مجھے آخرت کے لیے محشور فرما، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب الہی مانگتے ہیں، اس تصوف کے لوگ سے، ان ولی اللہ میں تو آپ کو میرا بانی تصوف مولا علی مت فرماتے ہیں کہ ابھی اس طرح محشور، تو آپ کو میری کیا حیثیت ہے؟ آپ دعا کریں کہ مجھے محشور کریں کہ مولا علی کی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، مسکرا کے کیوں کہا وہی تو ہے جو دنیا میں آخرت دونوں اس کے لیے بنا ہے۔ آپ اور میرے کشف الحقیقات دیکھیں
وہاں فرمایا اے محمد میں اس کائنات کو نہیں بناتا. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں, شاید وقت بھی آ گئے. میں اس کائنات کو نہیں بناتا, اے محمد نہیں بناتا. اگر تیرے وجود اس کائنات میں نہ ہوتا, اگر تیرے وجود اس کائنات میں نہ ہوتا تو اے محمد میں اس کائنات کو نہیں بناتا. ساتھی فرماتے ہیں اے محمد میں تجھے بھی نہیں بناتا, میں تیرے بھی تخلیق نہیں کرتا اگر علی کی وجود اس کائنات میں نہ ہوتا. حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت و جماعت کے اماموں میں سے ایک امام آپ فرماتے ہیں کفافی وزد مولانا علی وقوع شک فیہ ان اللہ ومات شافعی لیس یدری علی ربہ ان ربہ اللہ. علی کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھے میں شافعی شک ہو رہے ہیں کیا یہی رب تو ہے نا علی. لیکن آپ بھی شاعروں نے پتی شاعروں نے کیا کرتے ہیں نا خدا نا علی جدا سب سے نا علی لا خدا سب سے نا علی لا خدا سے اور خدا سے نشید کیونکہ علی نے حسین جنہوں نے کھانا خدا سے ملتے جنہوں نے اس کو خدا کہا ان کو علی نے قتل عام کیا. جب بھی فرعون شیطان نے جو ہے نا اپنے آپ کو خدا نہ کہنے پر قتل عام کیا, لیکن آپ اور میرا مولا والی تصوف ہے جنہوں نے اس کو خدا کہا تو قتل عام کیا. کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, خدا کی ایک خدا کی کوئی نہیں وزن, ہم تو ان کی قائم. تو کہتے ہیں علی, لیکن علی سے خدا کو ہم جدا بھی نہیں سمجھتے کیونکہ جب آپ تک کرنے لگتے ہیں, جب لوگ کرنے لگتے ہیں آپ میں تو وہ لوگ کہیں کہ میں آپ ہوں. جب خدا کی تجلیات علی کے اندر آنے لگے تو اس وقت جو ہے نا انل حق کا جواب ہوتا ہے. تو نہ علی نہ خدا جدا سے میوں نے کہا تھا بھاگ کچھ تھا شاید میں تو وہ علی کہا کہ اس کائنات اب وہ میری کتاب نہیں بناتا کر اللہ علی کو تو وہ لی اور اس کے بولا آج دیکھو پھر اہل بیت کا نہ ہوتا. آج اسی علی کا بیٹا حسین آپ کو اس مہینے میں پیدا حسین جس کو محسن انسانیت ہے, جس کے مختلف شاعروں نے محسن انسانیت کہا ہے. جوش بلی آبادی میں کیا صرف اسلام کے یہ اسلام کے دعوت کرنے والے یہ سینہ کوٹی کہنے والے حسین میرا ہے اور حسین کسی کا نہیں ہے. حسین کو سمجھنے کے لیے, حسین کا ہونا کے لیے, حسین کو اپنا بتانے کے لیے صرف نظری میں یاد نہیں ہے بیٹا, صرف سر کا پھوٹنا میں یاد نہیں ہے, صرف سینے کا پر ہاتھ آنا میں یاد نہیں ہے. حسین کو سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں کیا صرف اسلام کے کیا ہے کیا صرف اسلام کا ہے کہ پیغمبر کا نواسہ ہے اس لیے اسلام کے مسلمان جو ہے حسین کس کا ہے نہیں. چرخ نور انسان کے تارے ہیں حسین, وہ پورے چرخ نور انسان کے تارے ہیں, محبوب کے تارے ہیں حسین. لیکن حسین کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے, ہونا ضروری ہے. یہ کیا باقی بات چرخ نور بشر کے تارے ہیں حسین, اس کو سمجھنے کے لیے میں دوسرا کیا صرف اسلام کے پیارے ہیں حسین, چرخ نور بشر کے تارے حسین. انسان کو بیدار ہونے دے, انسانیت کی بات ہے, انسان کو بیدار کو ہونے دے تو ہر کون پکارے گی ہمارے حسین. انسانیت کے اندر اس کے اندر انسانیت بیدار ہو, اس کے اندر ضمیر بیدار ہو, اس کے اندر شفقت محبت ہو, اس کے اندر بھائی چارگی ہو, اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو, اس کے اندر اخوت مرتبہ ہو, اس کے اندر علم ہو, اس کے اندر علم ہو, اس کے اندر شجاعت ہو, اس کے اندر طاقت ہو, طریقت ہو, عبادت ہو. تو کیا ہے حسین اس کا ہے اور وہ حسین اسی کا ہے. صرف آپ کسی نے کوئی کرنے سے آپ حسین کے ایسے نہیں ملتا ہے جس کے اندر عبادت کا طاقت ہونا چاہیے. لیکن حسین وہی ہے جس نے جب کربلا کے میدان میں آخری زخم پہ سجنا سے نیچے گئے شبر جو سب سے لے کے چڑھے کہا ہے شبر میں تو ایک زندگی میں کبھی مطالبہ نہیں کیا, نہ اسے چھوڑوں گا نہ اسے کٹ جائے گا, صرف ایک لمحہ مجھے دے دے کہ میں سجدے میں جا کے خدا کا آخری شکر ہوں. طلب زیدیہ سے حضرت زیدہ طے گئی ہے حسین کی آخری سجدہ. اس نے کہا ہے کہ ایک سر اللہ ایک سجدہ شک